ہوتا کیا ہے. پہلے اس کی ہم ڈیفینیشن کو ریڈ کر لیتے ہیں. میٹرکس از اے بلاک پریزنٹیشن آف ٹو وے کلاسیفائڈ سیٹ آف انفارمیشن ارینجڈ ان ریکٹینگولر فارم آف روز اینڈ کالمز. یعنی کہ ایک ہمارے پاس بلاک پریزنٹیشن ہوتی ہے آف ٹو وے کلاسیفائڈ انفارمیشن ارینج، جس کو ہم ارینج کرتے ہیں ریکٹینگولر فارم میں روز اینڈ کالمز میں. فار ایگزامپل ہمارے پاس کچھ ہے نیچرل نمبرز، ٹھیک ہے. لائک 1 2 3. اب ان نمبرز کو جب ہم ارینج فارم میں روز اینڈ کالمز میں انکلوز کر دیں گے بریکٹ کے ساتھ تو یہ ہمارا کہلائے گا میٹرکس. سمپل سی بات ہے کہ اس میں یہ ہے کہ کسی بھی ریشنل نمبرز کو بریکٹ کے اندر انکلوز کرنا روز اینڈ کالمز کی شیپ میں، تو یہ ہمارا کہلاتا ہے میٹرکس. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ٹائپس آف میٹرکس. بیسکلی اس کی 2 ٹائپس ہیں، اس کے آگے فردر ٹائپس ہیں. اب ہمارے پاس جو پہلی ٹائپ ہے وہ ہے ٹائپس آف میٹرکس وداؤٹ ٹیکنگ اینی چینج از اے گیون میٹرک. یعنی کہ اس میں کوئی چینج نہیں آتا. اس کی جو آگے سے ٹائپس ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے اسکیئر میٹرک. اب اسکیئر میٹرک کیا ہوتا ہے، پہلے میں اس کی آپ کو ڈیفینیشن بتاتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو اس کی ایگزامپل دوں گی. ڈیفینیشن اس کی ہے a matrix having equal number of rows and columns is called square matrix. یعنی کہ اس کے اندر آپ کے پاس روز اور کالمز کیا ہوتی ہیں، ایکول ہوتی ہیں. اور ایگزامپل ہمارے پاس ایک میٹرک ہے 1 2 3 and 4. اب اس کے اندر ہمارے پاس روز ہیں یہ، کالمز ہیں یہ، تو اس کا آرڈر ہمارے پاس 2/2 ہے. جب آپ کے پاس آرڈر 2/2 ایکول آئے گا تو وہ آپ کا اسکیئر میٹرک کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹائپ پہ. نیکسٹ ٹائپ ہمارے پاس ہے رو میٹرکس. اب رو میٹرکس کیا ہوتا ہے؟ رو میٹرکس کی پہلے ہم ڈیفینیشن ریڈ کر لیتے ہیں. A matrix having single row but several columns is called row matrix. یعنی کہ ایسا کالم جس میں آپ کے پاس صرف ایک رو ہو اور several columns ہو، یعنی کہ کئی columns ہو، وہ آپ کو کہلاتی ہے رو میٹرکس. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر ہمارے پاس روز کتنی ہیں؟ 8. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس میں کالمز ہیں 3، مگر رو 1 ہے، اس لیے یہ ہمارا کون سا کالم ہے؟ رو کالم. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ٹائپ آتی ہے کالم میٹرکس. اب کالم میٹرکس اس کی اپوزٹ ہوتی ہے. اس میں اس کی ڈیفینیشن ہے a matrix having single column but several rows is called column matrix. اب اس میں وہی بات ہے کہ جس طرح رو میں تھا کہ ایک رو ہونی چاہیے اور کئی کالم، اس طرح اس میں ہے کہ ایک کالم ہونا چاہیے اور کئی روز. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے 1 2 اور 3. اس کے اندر ہمارے پاس روز تو ہمارے پاس 3 ہے مگر کالم ہمارے پاس 8 ہے. یہ ہمارا کہلائے گا کالم میٹرکس. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس چاہیے آتی ہے ڈائگنل میٹرکس. اب مین چیز ڈائگنل ہوتا کیا ہے؟ ڈائگنل میٹرکس کیا ہوتا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن ہے اسکیئر میٹرک in which all other elements except the principal diagonal elements are 0 is called diagonal matrix. اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک میٹرکس ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کے پاس جو پرنسپل ڈائگنل ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں سوائے باقی ایلیمنٹس جو ہوں گے وہ 0 ہوں گے. فار ایگزامپل میٹرکس میں ہم دیکھتے ہیں ایک ہمارے پاس میٹرک ہے، اس کے اندر آپ کے پاس 2 ماؤنٹس میریکل ہے باقی 0. اس کے اندر پرنسپل ڈائگنل کیا ہوتا ہے؟ پرنسپل ڈائگنل آپ کے پاس یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو میں بتاتی ہوں کہ پرنسپل ڈائگنل آپ کے نمیرک ویلیو ہو باقی آپ کے 0 ہوں گے تو یہ کہلائے گا ڈائگنل. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں آپ کے پاس نیکسٹ ٹائپ آتی ہے اسکیلر میٹرک. اب اس کی ڈیفینیشن ہے a scalar matrix in which each element of the principal diagonal is a scalar quantity constant except 1 and all other elements are 0. یعنی کہ اس میں آپ کے پاس ڈائگنل 1 کے علاوہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، باقی اماؤنٹ کیا ہوگی؟ 0. ٹھیک ہے. یہ آپ کا کہلاتا ہے اسکیلر میٹرک. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ٹائپ آتی ہے یونٹ اور آئیڈینٹی میٹرکس. بہت ایزی ہے. اس میں یہ ہے کہ میٹرکس اسکیلر میٹرکس آف آرڈر ہے each of whose principal diagonal element is 1 and all other elements are 0 is called identity matrix. اب اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے آئیڈینٹی کا مطلب ہوتا ہے ون، اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں وحدانی کارک. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے؟ یعنی کہ اس میں آپ کے پاس پرنسپل ڈائگنل
प्रिंसिपल डायगोनल मैं बता चुकी हूँ, ये आपके पास इस शेप में होते हैं, ये आपके पास होने चाहिए 1, बाकी जो आपके पास अदर एलिमेंट्स है वो 0, ये आपका कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप हमारी है नल जीरो मैट्रिक्स, जिसे हम नल भी कहते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन है ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो स्टार्ट मैट्रिक्स, यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर आपके पास सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो ये आपका कहलाएगा नल और जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बाय टेकिंग सम चेंज इन अ गिवन मैट्रिक्स, यानी कि इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स होते हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आता है। ठीक है, पहला मैट्रिक्स हमारे पास है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है, इंटरचेंज हम करवाते हैं रोज एंड कॉलम्स का। ठीक है, एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल 1 2 3 और 4। ठीक है, और ट्रांसपोज को हम शो करते हैं, एक हमारे पास मैट्रिक्स का नाम ए है, टी इसका ट्रांसपोज, यानी कि इंटरचेंज हम करवाते हैं रोज और कॉलम्स का। ये रोज है, इनको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में 1/2, 3 और 4 रो में है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। ये हमारे पास कहलाता है ट्रांसपोज, यानी कि एक मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स का इंटरचेंज हमारे पास होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होता है, ऐसा मैट्रिक जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद आपका आंसर सेम उस मैट्रिक के इक्वल आए, वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉलम है ए, उसमें आपके पास वैल्यूज हैं 2 -4 -4 और 2। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 -4, ये रो है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, ये रो है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ए का ट्रांसपोज इक्वल है ए के, क्योंकि हमारे पास मेन कॉलम ये था, मेन मैट्रिक ये था, इसको हमने कन्वर्ट किया ट्रांसपोज में, तब भी इसका आंसर सेम आया, तो इसका मतलब होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स उसका हम ट्रांसपोज लें और वो इक्वल आए सेम मैट्रिक के, तो वो आपका कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक। उसके बाद हम चलते हैं आगे हमारे पास है डिटर्मिनेंट। अच्छा, every square matrix can be placed as a determinant by changing square brackets by two parallel lines, यानी कि कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 और 2, 3 और 4, इसको चेंज करना पैरेलल लाइंस में। पैरेलल लाइंस हमारे पास होती हैं ये 1 2 3 एंड 4, 2 पैरेलल लाइंस में चेंज करना, ये हमारा कहलाता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, किसी भी मैट्रिक को 2 पैरेलल लाइन में चेंज करना, ये हमारे पास कहलाता है डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करने का मेथड, पैरेलल लाइन में चेंज करने के बाद हमने एक मैट्रिक लिया ए, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 2 पैरेलल लाइन में। उसके बाद हम इसकी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, लाइन हम लगाएंगे पैरेलल। उसके बाद इसको नेक्स्ट किया 1 1 1 2 3 6, माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है -5। ठीक है, ये हमारे पास आता है डिटर्मिनेंट, यानी कि हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आया -5। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मेथड, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आपके पास आंसर 0 आएगा, वो आपका कहलाता है सिंगुलर, और कोई भी मैट्रिक्स जिसको सॉल्व डिटर्मिनेंट लेने के बाद आपके पास आंसर नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो आपके पास कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ छोटी सी क्वेश्चन सॉल्व करके। जैसे हमारे पास एक कॉलम है ए, इसका हम लेते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है,
4 -4 6 اور 6 اس کا لیا ڈٹرمنٹ. 4 ملٹیپلائی بائی 6 مائنس کا سائن 6 ملٹیپلائی بائی -4 پیرالل لائنس. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو ملٹیپلائی کیا ہمارے پاس آیا ہے 24 6 4 24 مائنس -24. ٹھیک ہے. مائنس مائنس پلس از اکول ٹو 48. یعنی کہ ہمارے پاس A کا جو ڈٹرمنٹ آیا ہے وہ ہے 48. تو یہ ہمارے پاس ہے نان سنگولر. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس کہلایا نان سنگولر. اس طرح کوئی بھی میٹرکس ہوگا جس کا آنسر 0 آئے گا وہ ہمارا کہلائے گا سنگولر. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ٹائپ آتی ہے ایڈجوائنٹ آف میٹرکس. اب ایڈجوائنٹ آف میٹرکس کیا ہوتا ہے؟ ایڈجوائنٹ آف میٹرکس از اے اسکیئر میٹرکس از ٹرانسپوز میٹرکس آف کوفیکٹرز میٹرکس آف گیون نمبرز. یعنی کہ آپ کے پاس ایک ویلیو ہوتی ہے ہمارے پاس یہ میٹرک ہے. اب اس کا ایڈجوائنٹ کیسے لینا ہے؟ ایڈجوائنٹ اس کا ہم لیتے ہیں پرنسپل ڈائگنل. اس کو ہم کر دیں گے شفل 5 ادھر 1 ادھر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ادر ایلیمنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو بھی ہم شفل کر دیتے ہیں. یعنی کہ 3 ادھر 2 ادھر. مگر جو ان کے ساتھ سائن اگر پلس کا ہوگا تو مائنس کا کر دیں گے, مائنس کا ہوگا تو پلس کا. اس کا پلس کا سائن تھا, اس کو مائنس, اس کا مائنس. یہ ہمارا کہلاتا ہے ایڈجوائنٹ آف میٹرکس. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی لاسٹ ٹائپ آتی ہے انورس آف میٹرکس. اب انورس آف میٹرکس کیا ہوتا ہے؟ if A is a non singular matrix, فرض کریں A ہمارے پاس non singular matrix ہے, then inverse of A is denoted by A minus 1 and is defined as ratio of adjoint matrix of matrix A and determinant of A. یعنی کہ inverse of matrix آپ کا کہلاتا ہے A minus 1 یہ inverse اور adjoint of A divided by A کا determinant. یہ آپ کے پاس ہے انورس کا میٹرکس. ٹھیک ہے.